میرا نام ماہا ہے، ہم 4 بہنیں ہیں جبکہ ہمارا ایک ہی بھائی تھا۔ ہم چھوٹے سے تھے جب ہمارے اکلوتے چاچو کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اور اس کی بیوی موقع پر ہی مر گئے۔ چاچو کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شمع تھا۔ والدین کے جانے کے بعد ابو اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں سے چھوٹی تھی۔ امی نے اسے دیکھتے ہی منہ بنا لیا کہ مصیبت کی پوٹلی ہمارے گھر آ گئی ہے، اب اللہ ہمارے گھر پر خیر کرے۔ امی کو لگتا تھا کہ یہ سب شمع کی مانوسیت تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کو کھا گئی، اور امی کو لگتا تھا کہ چونکہ اب شمع ہمارے گھر آ گئی ہے اس لیے ہمارے اوپر ایک بڑی مصیبت آنے والی تھی۔ اس وجہ سے شمع ہمیں ایک آنکھ نہ بھاتی اور ہم چاہتے تھے کہ شمع ہمارے گھر سے چلی جائے، مگر وہ کہاں جاتی کیونکہ اس کا ہمارے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ لیکن امی کے دل میں یہ وہم بیٹھ گیا کہ شمع جہاں جاتی ہے وہاں ضرور کوئی نہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی۔ پھر سال بعد وہی ہوا جس کا امی کو ڈر تھا۔ اس دن ابو بھلے چنگے کام پر گئے اور کچھ دیر بعد اطلاع ملی کہ ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابو اس روڈ ایکسیڈنٹ میں بچ تو گئے لیکن وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر گھر بیٹھ گئے۔ اب تو امی کو موقع مل گیا لیکن ابو نے اسے امی کا وہم قرار دے کر چپ کرا دیا۔ لیکن اب ہم سب امی کی دیکھا دیکھی شمع کو منحوس سمجھنے لگے۔ ہم مجھ سے جان چھڑانے کے منصوبے بناتے رہے لیکن وہ ہماری زندگی سے نہ نکل پائی۔ ہم شمع کو گھر سے بھگانے کے پلان بناتے بناتے بڑے ہو گئے لیکن شمع سے ہماری جان نہ چھوٹی۔ شمع ایک معصوم صورت لڑکی تھی جو ہمارے گھر آ کر سب سے گل مل گئی، لیکن نہ جانے کیوں ہماری شمع سے نہ بن پائی۔ ہم سب بہنیں چاہتی تھیں کہ کسی طرح شمع واپس اپنے گھر چلی گئی، لیکن ابو تو جیسے اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے کیونکہ وہ ان کے مرحوم بھائی کی آخری نشانی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ ابو اسے ہم سب بہن بھائیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ میں چونکہ سب بہنوں سے چھوٹی تھی اس لیے ابو نے شمع کو میرے حوالے کر دیا۔ بستر کم ہونے کی وجہ سے اسے میرے ساتھ سلا دیا جاتا۔ ابو نے اس کا اسکول میں داخلہ کروایا تو چھوٹے ہونے کے باوجود اسے میری کلاس میں بٹھا دیا گیا۔ میں نے احتجاج کیا تو ابو نے کہا کہ وہ ابھی چھوٹی ہیں اس لیے تمہاری کلاس میں رہے گی تو تم اس کا خیال رکھو گی۔ یہ سن کر میں جل ہی گئی۔ بستر، کپڑے، کتابیں، یہاں تک کہ لنچ بھی مجھے اس کے ساتھ شیئر کرنا پڑا۔ یوں ہی روتے پیٹتے ہمارا بچپن گزر گیا لیکن شمع سے ہماری جان نہ چھوٹی۔ ہم بہنیں بڑی ہوئیں تو شمع ہماری قسمت میں منحوسیت پھیلا کر بیٹھ گئی۔ شمع اتنی خوبصورت نہیں تھی کہ مگر اس کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ آنے والے اس کی بھولی بھالی صورت دیکھ کر اس کا رشتہ مانگ لیتے تھے۔ ایسے میں امی ابو کو گھورنے لگ جاتی تھی لیکن ابو ہمیشہ شمع کی سائڈ لیتے تھے۔ ابو کہتے کہ کوئی کسی کی قسمت نہیں چھین سکتا، اس لیے اپنا نصیب کھلنے کا انتظار کرو۔ لیکن ہم جانتے تھے کہ جب تک شمع جیسی منحوس لڑکی ہمارے گھر میں موجود تھی تب تک ہمارا نصیب نہیں کھلے گا۔ اس لیے ہم سب نے منصوبہ بنایا کہ آئندہ جب بھی کوئی رشتہ آئے گا اسے کمرے میں بند کر دیں گے تاکہ یہ اپنی منحوسیت نہ پھیلا سکے۔ یہ چیز کام کر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے میری 2 بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی جبکہ تیسرے نمبر والی کی منگنی ہو گئی۔ ایسے میں میری جان بھی شمع سے چھوٹ گئی کیونکہ اب میرا اور اس کا کمرہ الگ ہو گئے تھے۔ میں نے سکھ کی سانس لی، ورنہ مجھے تو ایسا لگتا تھا جیسے میری شادی کے وقت یہی شرط رکھی جائے گی کہ شمع کی شادی بھی اسی گھر میں ہوگی جہاں ماہا کی ہو رہی ہے، تاکہ میں بعد میں بھی اس کا خیال رکھتی رہوں۔ سچ کہوں تو مجھے زہر لگتی تھی، عجیب مسکین صورت بنائے رکھتی، سارا دن کتابوں میں کھوئی رہتی۔ اس کی پڑھائی ختم ہوئی تو امی نے اسے گھر بٹھا دیا اور اس کا رشتہ تلاش کرنے لگی کیونکہ اب میری تینوں بہنیں ٹکانے لگ چکی تھیں۔ اور ویسے بھی امی کو اب یہ وہم ستانے لگا کہ ابو شمع کو ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر نہ رکھ لیں۔ اس لیے ہم بہنوں نے شمع کی شادی کرانے کا سوچ لیا اور اس سلسلے میں اپنی کوششیں تیز کر دیں، لیکن ہمیں اس بار بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بھی شمع کو دیکھنے گھر آتے وہ اسے فوراً پسند کر لیتے تھے، لیکن جو ہی وہ لوگ گھر جاتے شادی کے لیے انکار کر دیتے تھے۔ اب تو ہم بھی پریشان ہو گئے کہ یہ منحوس ہمارے گلے نہ پڑ جائے۔ ایسے کرتے کرتے سال گزر گیا اور میری تیسری نمبر والی بہن بھی شادی کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ بھائی ہم سب سے چھوٹا تھا
اور ابو کے معذور ہونے کے بعد وہ اپنی دکان چلا رہا تھا۔ دکان چونکہ گھر کے پاس ہی تھی، اس لیے ابو بھی وہیل چیئر پر بیٹھ کر وہاں تک چلے جاتے اور گاہکوں کو سودا سلف دیتے رہتے۔ ہمارا بھائی بہت محنتی تھا، وہ خود بھی پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میٹرک کے لڑکوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ امی نے سوچ لیا تھا کہ شمع کی شادی کے بعد بھائی کی شادی کرے گی اور اس کے بعد میری شادی ہوگی۔ حالانکہ میں ان دونوں سے بڑی تھی، مگر چونکہ میں پڑھائی کے بعد جاب کر رہی تھی، اس لیے امی کو میرے ہونے سے بہت سہارا تھا۔ میں بھی مطمئن تھی، اس بہانے ابو کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں بھی چاہتی تھی کہ پہلے شمع کی شادی ہو جائے اور ہماری اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ابھی تک کسی نے اسے پسند نہیں کیا تھا۔ وہ بھی بڑی منحوس تھی۔ اگر کوئی اسے پسند نہیں کر رہا تھا تو وہ کسی کو پسند کر لیتی تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹ جاتی۔ میں نے ایک دن شمع سے پوچھا کہ کیا تمہیں کوئی پسند نہیں؟ میری بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں جل ہی گئی۔ اب ایسا بھی کیا بولا پن، وہ جانتی تھی ہم سب اسے پسند نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود ہمارے سر پر سوار تھی۔ ایسے میں مجھے خیال آیا کیونکہ اس سلسلے میں ہی اس کی مدد کر دوں۔ ہمارے گھر کے قریب ایک مکان تھا جس میں اکثر کرایہ دار آتے جاتے رہتے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں وہاں ایک آدمی رہنے آیا تھا تو پکی عمر کا، لیکن بن ٹھن کر رہتا تھا۔ اکثر ابو کی دکان پر بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ اتنی عمر کے باوجود ابھی تک کنوارا تھا۔ میں فوراً اسے شمع کے لیے پسند کر لیا۔ میں سوچا کہ شمع سے بدلہ لینے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں نے جاب پر آتے جاتے اسے میٹھی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی نظر بھی مجھ پر جمی رہتی تھی، اس لیے میرا یوں چھپ چھپ کر دیکھنا اس کی نظر میں آ گیا اور اس نے بھی میری ٹائمنگ نوٹ کر لی۔ اب مجھے آتے جاتے تاڑتا رہتا تھا۔ اس دن میں نے ہمت کر کے اسے رکا لکھ دیا۔ میں نے رکے میں لکھ دیا کہ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور نیچے میں نے اپنا نام شمع لکھ دیا کیونکہ میں شمع کو پھنسانا چاہتی تھی۔ یوں یہ سلسلہ 3-4 مہینے تک چلتا رہا۔ وہ بندہ تو بڑا سنجیدہ ہو گیا۔ چونکہ میں نقاب میں ہوتی تھی اس لیے اس نے میری شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن وہ میرا نام جانتا تھا، اس لیے میں نے بھی شمع کے نام پر خوب الو بنایا۔ میں اکثر رکے میں لکھ کر اس سے پیسے اور گفٹ منگوا لیتی تھی۔ پیسے تو میں خرچ کر دیتی تھی، لیکن اس کے گفٹ شمع کو دے دیتی تھی۔ میں اسے کہتی کہ یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ وہ بھی بھولی بالی تھی، مجھ سے گفٹ لے لیتی تھی۔ میں نے اسے جب خوب لوٹ لیا تو رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے کچھ ہفتے تو انتظار کیا، لیکن پھر اپنی اصلیت پر اتر آیا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ میں نے بھی لکھ دیا کہ شادی تو اپنے کزن سے کروں گی۔ یہ سن کر وہ غصے میں آ گیا اور ایک رات گھر میں گھس کر ملنے کی کوشش کی۔ مجھے اس کے ارادوں کا پتہ تھا، اس لیے میں نے سارا پلان مکمل کر لیا تھا۔ جب وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے شمع کے کمرے کی طرف بڑھا تو میں نے شور مچا دیا اور وہ پکڑا گیا۔ بھائی سے خوب عزت افزائی کے بعد اس نے کہا کہ وہ شمع سے ملنے آیا ہے، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اب میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران ہو گئے اور خاص طور پر ابو نے دیکھا کہ وہ آدمی شمع سے عمر میں بہت بڑا تھا، اس لیے ابو نے انکار کرنے کا سوچا۔ بیچ میں امی آ گئی اور کہا کہ اس سے پہلے کہ بدنامی ہو جائے شمع کی شادی کر دو۔ یہ سن کر ابو پریشان ہو گئے کیونکہ وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا، لیکن ہم نے یہ کہہ کر ابو کو منا لیا تھا کہ شمع اس سے محبت کرتی ہیں۔ جب اسے اعتراض نہیں تو آپ کیوں اس کے دشمن بن رہے ہیں؟ مجھے پتا تھا کہ شمع یہ سب سن کر بھی ہمارے سامنے چپ رہے گی کیونکہ وہ ہم سے ڈرتی تھی۔ خیر پھر وہی ہوا جو میں نے پلان بنایا تھا۔ وہ آدمی ابا کی طرف ہاں ہوتے ہی بارات لے کر آ گیا۔ بارات میں اس کے چند قریبی دوست رشتہ دار تھے۔ شمع کی شادی شروع ہوئی تو ہم پرسکون ہو گئے، لیکن ہماری ساری خوشی اس وقت ملیا میٹ ہو گئی جب نکاح سے پہلے ہی اس آدمی کی پہلی بیوی آ گئی اور خوب ہنگامہ مچا دیا تھا کہ یہ تو میرا شوہر ہے۔ اس نے شادی کے وقت میرے نام ایک پلاٹ لکھوایا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھے کرائے کے گھروں میں رکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں
اور مجھے تبھی لینے آنا جب تم اس پلاٹ پر گھر بنا لو گے جو میرے نام پر ہے۔ میں تو یہ کہہ کر چلی گئی اور سوچا کہ یہ میرے لیے گھر بنا رہا ہوگا، مگر یہ تو بڑا کمینہ نکلا۔ اس نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کا پلان بنا لیا۔ وہ تو یہ کہہ کر رونے دھونے لگی اور اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ میں حیران و پریشان کھڑی تھی اور شمع کی بارات واپس چلی گئی۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ اب شمع دلہن بنی بیٹھی تھی اور ابو پریشان کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابو نے امی سے کہا کہ یہ تمہاری جلد بازی کی وجہ سے ہوا ہے، اگر میں شمع کو سمجھا لیتا تو وہ میری بات مان لیتی اور اب یہ سب نہ ہوتا۔ ابو کا غصہ دیکھ کر امی ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، اپنی بھتیجی کو کچھ مت کہنا، جس نے تمہیں بدنام کروا دیا یہ ہے ہی منحوس۔ یہ کہہ کر امی رونے لگی۔ اس دوران ابو کچھ سوچتے رہے اور پھر اچانک بھائی سے پوچھا، کیا تم شمع سے شادی کرو گے؟ یہ سن کر ہم سکتے میں آ گئے۔ سب بھائی کی طرف دیکھنے لگے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے اکلوتے پیارے بھائی کو اس منحوس سے بچاتے، بھائی نے ابو سے کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں شمع سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر ہمارے سارے پلان چوپٹ گئے۔ ہم جس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑانا چاہتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہ گئی۔ تو دوستو، ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔